السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہیں اور خوش ہیں۔ ناظرین، آج جو دو خبریں شامل کروں گا اس میں سب سے پہلی تو خبر یہ ہے کہ مریم نواز اور محسن نقوی میں محاذ آرائی، اور وہ کیوں ہے اس پہ بات کریں گے۔ اور دوسری خبر یہ کہ شہریار افریدی صاحب نے دھمکی دے دی ہے۔ اب یہ دھمکی کس کو دی ہے اور کیا کہا ہے شہریار افریدی صاحب نے، اور پی ٹی آئی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے، یہ بھی بات کریں گے۔ اگر ابھی تک آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا، پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین، پہلی خبر شامل کرتے ہیں کہ پنجاب حکومت نے اہم افسران کی خدمات وفاق کو دینے سے معذرت کر لی۔ ذرائع کے مطابق پنجاب نے دو اہم افسران کو ریلیو کرنے سے معذرت کر لی ہے۔ ان میں ڈی آئی جی آپریشنز لاہور علی ناصر اور سیکٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف شامل ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ ڈی آئی جی آپریشنز لاہور کو جب آئی جی اسلام آباد لگایا گیا تو پنجاب حکومت نے انہیں ریلیو کرنے سے انکار کیا اور وفاق سے درخواست کی کہ صوبے سے وفاق کے افسران کا تبادلہ کرنا ہے تو پنجاب حکومت کو پہلے اعتماد میں لیا جائے۔ ناظرین، اب چکر یہ ہے کہ میں نے آپ کو جیسے پہلے بتایا کہ محسن نقوی صاحب ابھی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اپنی ایک ٹیم بنائیں، ٹیم بنانے کے بعد تاکہ وہ اپنے کام جو ہیں وہ سیدھے کر سکیں، بہتر طریقے سے کر سکیں، لیکن ابھی ان کی کوئی ٹیم بن نہیں رہی، اور وہ جو ٹیم نہیں بن رہی ان کے لیے مشکلات ہیں۔ وہ یہ چاہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب سے جو افسران ہیں وہ اپنی نیچر کے، جن کے ساتھ ان کی کمپیٹیبلٹی ہے، میچ کرتی ہے ان کی نیچر، ان کو لے آئیں اور پھر کام شام شروع کریں۔ لیکن پنجاب حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ اگر آپ پنجاب سے کوئی افسران اٹھاتے ہیں تو یہ نقصان ہے پنجاب کا، بہت سارے پروجیکٹس چل رہے ہیں جن کو ڈیل کرنا ہے، انہوں نے وہ دیکھ رہے ہیں، تو آپ اگر ان کو لے جائیں گے تو پھر ان کے جگہ جس بندے کو لانا متبادل، وہ کہاں سے ہم لائیں گے؟ تو اس طرح نہیں ہے۔ اگر آپ کو چاہیے بھی تو آپ پہلے نوٹیفیکیشن دیں، جاری کریں کہ ہمیں یہ لوگ چاہیے، پھر پنجاب حکومت دیکھے گی کہ فیزیبلٹی کیا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو وہ لوگ دے گی۔ خیر، ذرائع نے بتایا کہ وزیر داخلہ اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی سیکٹری سی این ڈبلیو سہیل اشرف کو پی سی بی میں لے جانا چاہتے ہیں، تاہم پنجاب حکومت نے انہیں پی سی بی میں رپورٹ کرنے سے روک دیا، اور اس حوالے سے وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ اہم پروجیکٹ چل رہے ہیں، اس لیے سیکٹری کو فوری تبدیل نہیں کیا جا سکتا، جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا۔ ذرائع کے مطابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہنے والے محسن نقوی کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ٹیم پنجاب سے وفاق میں لائیں، جس سلسلے میں انہوں نے آئی جی پنجاب عثمان انور کو سیکٹری داخلہ کے لیے لانے کی کوشش کی، جو کارگر ثابت نہ ہوئی کیونکہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز آئی جی عثمان انور کو عہدے پر برقرار رکھنا چاہتی ہیں۔ ذرائع نے مزید بتایا کہ پھر آئی جی اسلام آباد کے لیے علی ناصر کی سمری بھیجی گئی جو منظور ہوئی اور اس کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کیا گیا، جبکہ اسلام آباد کے آئی جی اکبر ناصر نے عہدے کا چارج چھوڑ دیا، لیکن 2 ہفتے گزرنے کے باوجود آئی جی اسلام آباد نے چارج نہ لیا۔ وفاقی دارالحکومت میں قائم مقام آئی جی کا چارج اس وقت ڈی آئی جی آپریشنز شہزاد بخاری کے پاس ہے۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ افسران کی تقرری کے معاملے پر محسن نقوی اور پنجاب حکومت میں فی الحال بات نہیں بن پا رہی۔ پنجاب حکومت نے محسن نقوی سے کہا ہے کہ جو افسران صوبے میں کام کر رہے ہیں انہیں یہاں رہنے دیا جائے، انہیں کام کرنے دیا جائے، آپ کیوں ان کو اٹھا کر لے کر جا رہے ہیں؟ اگر محسن نقوی نے اپنی ٹیم بنانی ہے تو باہر سے افسران لائیں۔ ذرائع کے مطابق محسن نقوی اب آئی جی اسلام آباد کے لیے 3 نام بھجوائے گئے ہیں جو محسن نقوی صاحب کو، اور ان میں سے کوئی ایک آئی جی لگایا جائے گا، جبکہ مزید افسران کی تبدیلی پر عید کے بعد بات چیت کی جائے گی۔ اب یہ جو ہے، یہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز صاحبہ ہیں اور وزیر داخلہ، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب ہیں، ان کے لیے تھوڑی مشکل بنی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کی، کیونکہ مریم نواز صاحبہ چاہتی ہیں کہ اچھے افسران ان کے پاس رہیں۔ محسن نقوی صاحب جو کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب رہ چکے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کون سا افسر کیسے کام کر رہا ہے اور وہ ان کے ساتھ کام بھی کر چکے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ اچھے افسران ہمارے پاس رہیں۔ تو ناظرین، اس کے بعد بات کرتے ہیں اب پی ٹی آئی کے بیچ میں کیا چل رہا ہے۔ یہ تھوڑا سا انٹرسٹنگ ہے، آپ کو سن کے کچھ نئی چیز معلوم ہوگی۔ راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر
گوہر نے شہریار افریدی کی دھمکی پر بات کرتے ہوئے کہا کہ شہریار افریدی کی بہت ساری قربانیاں ہیں، وہ ہمارے ہیرو ہیں، ہماری درخواست ہے کہ جو بات کرنی ہے وہ پارٹی پلیٹ فارم سے کریں۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ پارٹی کے خلاف پریس کانفرنس کر چکے اور بیانات دے چکے، ان کا واپس آنے کا فیصلہ بانی پی ٹی آئی کریں گے۔ انہوں نے کلیئرلی بتا دیا کہ کوئی بندہ بھی کسی شخص کو واپس نہیں لا سکتا جس نے بیان دیا پاکستان تحریک انصاف کے خلاف یا اس کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اب اگر وہ آنا چاہتے ہیں تو وہ جب عمران خان صاحب جیل سے باہر آئیں گے پھر وہ آ کے اس کا فیصلہ کریں گے، اور اگر انہوں نے کہا کہ اس کو رکھ لیں تو پھر وہ ان کو رکھیں گے، ادروائز ان کو اگنور کر دیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ جب عمران خان رہا ہوں گے تو اس وقت دیکھیں گے کہ کس کس کو پارٹی میں واپس آنا ہے۔ اس موقع پر شیر افضل مروت نے کہا کہ شہریار افریدی نے جو بات کی میں اس کی تائید کرتا ہوں۔ انہوں نے خرم ذیشان کے لیے آواز اٹھائی ہے۔ خرم ذیشان کا نام ڈراپ کیا جانا بانی پی ٹی آئی کے فیصلے کی توہین ہے۔ بیرسٹر گوہر نے کہا کہ شیر افضل مروت بیک فٹ پر نہیں ہے اور نہ ہو سکتے ہیں، یعنی کہ شیر افضل مروت بیک فٹ پہ نہیں ہے اور وہ رہ بھی نہیں سکتے۔ اگر ہم بھی دیکھیں تو وہ بیک فٹ پہ نہیں رہ سکتے، وہ فرنٹ فٹ والا ہی بندہ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کی شاید ابھی وہ نیڈ ہے، اور پاکستان تحریک انصاف جس طرح سے چلتی ہے اس میں شیر افضل مروت جیسے لوگ بہت اہم کردار ادا کرتے ہیں، تو وہ ہو بھی نہیں سکتے۔ ایک صحافی کے سوال پر شیر افضل مروت نے کہا کہ میں آپ کی بات کو درست قرار دیتا ہوں، میری کھینچا تانی ہو رہی ہے، جو لوگ یہ کر رہے ہیں کھل کر ان کے ساتھ کروں گا، یہ لوگ میرے بغض میں کر رہے ہیں اور پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ شیر افضل مروت کا کہنا تھا کہ یہ درست ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ مجھے فرنٹ فٹ پر نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب شیر افضل مروت نے کھل کر کہا ہے اور دھمکی بھی دی ہے کہ میں جو ہوں، جو میرے ساتھ یہ کر رہے ہیں میں ان کو یہ جواب دوں گا، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کر کے ان کو سامنے نہیں دیکھنا چاہتے۔ اب وہ لوگ کون ہیں، وہ کیا چاہتے ہیں، یہ ایک بات بڑی حیران کن ہے، اور پاکستان تحریک انصاف کے اندر ہی اب سیاست چل پڑی ہے۔ وہ صحیح کہتے ہیں کہ پارٹی لیڈر اگر سامنے نہ ہو تو پھر پارٹی آپس میں لڑ کے ہی ٹوٹ جاتی ہے۔ ابھی ہمیں دیکھنے کو یہی مل رہا ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی نے کوہاڑ کے جلسے میں اب ناظرین یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ شہریار افریدی صاحب نے جو دھمکی دی ہے وہ کیا دھمکی ہے۔ پی ٹی آئی رہنما شہریار افریدی نے کوہاڑ کے جلسے میں پی ٹی آئی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا، اپنی ہی قیادت کو، اپنی پارٹی کی قیادت کو دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کے اندر اس وقت کچھ منافق اور آستین کے سام موجود ہیں، چند لوگوں کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب تک خاموش ہوں، مجھے پھٹنے پر مجبور نہ کریں۔ شہریار افریدی کا کہنا تھا کہ یہ پارٹی ان لوگوں کی ہے جن کی ماؤں اور بہنوں کی بے عزتی ہوئی۔ علی امین گنڈا پور سمیت پوری پارٹی قیادت کو پیغام دیتا ہوں کہ کارکنان کو اوپر لائیں جو پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں۔ اب انہوں نے یہی کہا کہ جو پارٹی کے لیے کام کرے، جنہوں نے پارٹی کے لیے قربانیاں دیں، وہ لوگ پیچھے ہو گئے، وہ اب نظر نہیں آ رہے، نئے لوگ آ گئے، انہوں نے پارٹی کو ٹیک اوور کر لیا اور وہی پارٹی کے فیصلے کر رہے ہیں۔ جو پارٹی کے کارکنان ہیں ان کو اگنور کیا جا رہا ہے اور ان کی باتیں نہیں سنی جا رہی، تو وہ اپنا منہ نہیں کھولنا چاہتے۔ جس دن وہ پھٹ پڑے تو پارٹی کو بڑا نقصان ہوگا اور باقی افراد کو بھی نقصان ہوگا جن کو وہ ٹارگٹ کر کے بول رہے تھے۔ رکن قومی اسمبلی کا کہنا تھا پارٹی میں پیراشوٹ سے آئے ہوئے لوگوں کو مسترد کرتے ہیں، جنہوں نے پیٹھ میں چھرے گھونپے، ان کو پھر سے گلے لگانے نہیں دیں گے۔ اب شہریار افریدی نے یہ کہا کہ جنہوں نے پہلے نقصان پہنچایا پارٹی کو اور پیچھے سے آ کے وار کیا، ان کو اب پارٹی میں نہیں آنے دیں گے، اور وہ لوگ جو ہیں جو پیراشوٹ کے ذریعے یعنی اوپر سے آئے ہیں اور آ کے پارٹی میں گھس گئے ہیں، ان کو ہم نہیں مانتے، کیونکہ ان لوگوں نے قربانیاں دی۔ انہوں نے کہا ہم پارٹی کے لیے کھڑے ہوئے، ہم نے قربانیاں دی، ہم آگے لے کر آئے پارٹی کو، ہم نے کام کیا پارٹی کے لیے، اب ہم لوگ پیچھے چلے گئے ہیں، تو ایسا نہیں ہونے دیں گے، اور یہ بات غلط ہے۔ اسی کے ساتھ ناظرین اگر آپ نے یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز اس کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والے نوٹیفیکیشنز بآسانی آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔